ایک دوست ذمہ کے ڈیرے پر ایک نابینا حافظ جی سے ملنا ہوا، جو ذمہ دار کی والدہ ماجدہ کی قبر پر روزانہ تلاوت کی خدمت پر مامور ہیں۔ گپ شپ کے دوران میں نے حافظ جی کا تفصیلی تعارف حاصل کیا تو معلوم ہوا کہ شہر کے نواح میں چند ایکڑ زمین کے مالک ہیں، بیوی، 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ ذاتی مکان میں مقیم ہیں، اور والدہ ابھی حیات ہیں۔ دوران گفتگو میں نے پوچھا، حافظ جی رنگ کا مطلب جانتے ہو؟ کہنے لگے، میرے لیے یہ ایک لفظ کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں، آنکھوں والے بتاتے ہیں کہ 2 بالکل ایک جیسی چیزیں دیکھنے میں مختلف نظر آئیں تو ان کا رنگ مختلف ہوتا ہے۔ میں نے کہا، حافظ جی کاش آپ دیکھ سکتے، یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ نہر کے کنارے سڑک اور درختوں کی قطار، دور تک، اور پھر اس کا موڑ کتنے بھلے لگتے ہیں۔ بہار میں پھول، سبزہ، طلوع و غروب کا منظر، چاندنی اور ستارے کیسے لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا، حافظ جی اگر تمہاری زمین اور مکان لے لیا جائے اور کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بینائی دے دی جائے تو کیسا ہے؟ کتنی دیر کی بینائی چاہو گے اور کیا کیا دیکھنا چاہو گے؟ حافظ جی گویا ہوئے، مرشد مجھے یقین ہے کہ آپ کی دعا سے اللہ میری بینائی بحال کر سکتا ہے، لیکن مجھے نابینا رکھنے میں ضرور اس کی کوئی حکمت ہے اور میں اس پر راضی ہوں۔ مجھ پر اللہ کا بڑا کرم ہے۔ میں تھک کر گھر جاؤں تو میری بیوی میرے پاؤں دھو کر کچھ دیر تک انہیں نیم گرم پانی میں رکھتی ہے، پھر خشک کر کے مجھے لٹاتی ہے اور میرا جسم دباتی ہے۔ میں پانی مانگوں تو 3 کٹورے آ جاتے ہیں۔ بیٹے کہتے ہیں پہلے ہم لائے ہیں، اور بیٹی کہتی ہے میں لائی ہوں۔ بیٹی میرے سینے پہ لیٹ کر میری اندھی آنکھیں چومتی ہے، اور میری ماں نے مجھے بہت محبت سے پالا ہے اور ہر گھڑی دعائیں دیتی رہتی ہے۔ مرشد مجھے پھر بھی سودا منظور ہے، میرا سب کچھ لے کر مجھے بینا کر دیں۔ مجھے کہیں نہیں جانا، مجھے کوئی منظر اور رنگ نہیں دیکھنے۔ ہاں، میں کچھ دیر کے لیے اپنی ماں کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی خدمت شعار بیوی، بیٹوں اور اندھی آنکھوں کو چومنے والی بیٹی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صرف ایک بار ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کریم نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد اور رشتہ دار سب کا ادب و احترام اور خیال رکھنا چاہیے۔ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ بے شک شکر اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کریم عز و جل ہوتا ہے۔